اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم کیو ایم حقیقی کے سربراہ آفاق احمد صاحب نے ملیر میں SUGF یعنی سندھ اربن گریجویٹ فورم سے خطاب میں نہایت ہی اہم اور سنجیدہ مسائل پر اپنی توجہ مرکوز رکھی، جس کا کہ اس وقت کراچی اور مہاجر قوم کو سامنا بھی ہے۔ اوورآل اگر ان کی پوری تقریر کا موازنہ کراچی کے معروضی اور معاشی حالات سے کیا جائے تو نہایت فکر انگیز اور غور طلب گفتگو تھی، لیکن ساتھ ہی اس پوری سنجیدہ گفتگو یا تقریر کے خلاصے پر اگر نظر ڈالی جائے تو جو میں سمجھ پایا وہ شاید یہی تھا کہ مہاجر قوم خود کو ایک شخصیت کے حصار سے نکالے۔ انسان تو آج ہے کل نہیں ہوگا، لیکن نظریہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، یعنی سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب سے جان چھڑا لی جائے۔ بس اس سوچ اور اپروچ کے بعد نہ جانے کیوں پھر تقریر کا باقی متن اور مقصد غیر ضروری سا لگنے لگا۔ ہو سکتا ہے آفاق احمد صاحب کی نیت یہ نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہا ہوں، یا پھر میری کم عقلی یا کم فہمی نے مجھے شک میں ڈال دیا ہو۔ لیکن وہاں بیٹھے لوگوں اور ناظرین و سامعین نے شاید اس کا مطلب یہی سمجھا، کیونکہ اپنی تقریر کے آغاز میں آفاق احمد صاحب نے کہا بھی یہی تھا کہ کچھ باتوں کو اشاروں میں سمجھاؤں گا، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو شاید میری عقل اور دانش کے مطابق تو یہی سمجھ میں آیا کہ دو قومی نظریہ دیا تو سر سید احمد خان نے تھا، لیکن تکمیل تک قائد اعظم نے پہنچایا تھا۔ تو یہ اشارہ تھا اس طرف کہ مہاجروں کو منزل تک آفاق احمد صاحب یا کوئی اور پہنچائے گا، الطاف حسین نہیں۔ تو الطاف حسین صاحب سے جان چھڑاؤ اور آگے بڑھو۔ لیکن ساتھ ہی آفاق احمد صاحب نے مہاجر قوم کو الطاف حسین سے جان چھڑوانے کا درس دیتے ہوئے بتایا پھر بھی یہی کہ دو قومی نظریے کے اصل خالق اور کریٹر سر سید احمد خان ہی تھے، قائد اعظم نہیں تھے۔ اور تمام نظریاتی لوگ یہ بات جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ نظریہ دینے والا کبھی غلط نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اپنے نظریے سے منحرف ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس سے غداری کر سکتا ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ الطاف حسین صاحب اس فلسفے کے مطابق تو اپنے نظریے جو کہ مہاجر نظریہ تھا اس سے انحراف یا غداری کا تصور نہیں کر سکتے۔ بس پرابلم یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے باقی مہاجر لیڈروں کو سیاسی اسپیس نہیں مل پا رہی، تو لہٰذا ان سے جان چھڑا لی جائے۔ تو اس بنیاد پر تو یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ پھر یہ اختلاف تو نظریاتی نہیں، سیاسی یا ذاتی نوعیت کا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ایک طرف یہ سوچ ہے تو دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو انتہائی سینئر اور ابتدائی دنوں کے ساتھی ہونے کے باوجود بھی تحریک سے الگ ضرور ہوئے اور اپنی جماعت بھی الگ نام سے بنا لی، لیکن تحریک قوم اور مقصد کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ جی آفاق احمد صاحب، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب اور ان جیسے بہت سے دیگر مہاجر رہنماؤں اور اکابرین کی، کہ جو آج بھی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی ذات سے زیادہ مقصد کو اہم سمجھتے ہیں۔ شاید یہ بات بہت سو کو ناگوار گزرے، لیکن پورا بولا گیا سچ فائدہ بھی پہنچاتا ہے اور ابہام یا غلط فہمیوں کو بھی دور کرتا ہے، جبکہ آدھا سچ فتنے اور فساد کا سبب بنتا ہے۔ بہرحال میرا ماننا پھر بھی یہی ہے کہ گفتگو اور ڈائلاگ کا راستہ کھلا رکھا جائے، ایک دوسرے کو سن کر سمجھ کر برداشت اور تحمل کے ساتھ مستقبل کے فیصلے کیے جائیں، کیونکہ اب نہیں تو کبھی نہیں کا نقصان آنے والی نہ جانے کتنی نسلوں کو بھگتنا ہوگا، اس کا شاید ابھی بھی اندازہ نہیں لگایا جا رہا۔ لہٰذا ساتھ بیٹھیں اور حالات کی نزاکت کو سمجھیں۔ یہ وقت گزر گیا تو پھر قیامت ہوگی۔ اب کچھ بات آفاق احمد صاحب کی تقریر کے ابتدائیے کی، کہ جس میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے آفاق احمد صاحب نے اپنی تقریر سے پہلے صحافیوں سے یہ کہا کہ پروگرام کے بعد آپ سے بات کرنے کا شاید اس طرح موقع نہ ملے کہ سوالوں کے جوابات تفصیل سے دے پاؤں، تو جو اس وقت سوالات آ چکے ہیں ان کے جوابات پہلے ہی دے دوں۔ اس حوالے سے آفاق احمد صاحب نے کچھ باتوں اور سوالات کے جوابات کی وضاحت کی، جو کہ اس وقت کراچی کی سیاست کے حوالے سے تقریباً ہر جگہ ہی موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ مثلاً جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ الیکشن میں حصہ لیں گے اور کیا الطاف حسین صاحب کے ساتھ آپ کا الحاق یا اتحاد ہو سکتا ہے، تو پہلے انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن میں تو بھرپور حصہ لیں گے، اور رہا الطاف حسین صاحب کا معاملہ تو اس پر وہی روایتی سا جواب جو پہلے بھی کئی بار دیا جا چکا ہے کہ جی میرا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ہاں نظریاتی اختلاف ضرور تھا،
اور نظریاتی اختلاف بیٹھ کر دور بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ان کا معاملہ ریاست سے ہے تو پہلے ریاست ان کے حوالے سے فیصلہ کر لے، پھر دیکھیں گے۔ مطلب اس کا بڑا سیدھا اور سادہ سا ہے کہ پاکستان میں ریاست کو صرف الطاف حسین صاحب سے ہی مسئلہ ہے، لہٰذا جب تک ریاست اپنا موقف تبدیل نہیں کرتی، میری طرف سے نہ ہی سمجھیں۔ یہ اشارہ تھا سمجھنے والوں کے لیے، لیکن عوام نہ جانے آفاق احمد صاحب سے پھر یہ کیوں بار بار پوچھنے کی جسارت کرتی ہے کہ جناب ریاست کو تو مسئلہ اسلام آباد کی لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز سے بھی تھا، اور ابھی تک ہے، کیونکہ جس الطاف حسین صاحب کا مسئلہ آپ ریاست سے بتا رہے ہیں وہ تو صرف ایک نعرے کو لے کر تھا، جس پر تحریری اور زبانی معذرت کی جا چکی تھی، اور بحیثیت مسلمان اللہ نے معاف کرنے کو افضل عمل بھی قرار دیا ہے۔ لیکن جس مولانا عبدالعزیز سے آپ نے ملاقات کی تھی، جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی تھی، ان کی لال مسجد سے تو ایک نہ دو پورے 8 SSG کمانڈوز کو شہید کیا گیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ کرنل رینک کے ایک افسر کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ یہ تمام حقائق پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر رپورٹ بھی ہو چکے ہیں، اور مولانا صاحب کے تعلقات TTP سمیت داعش سے بھی اسٹیبلش ہو چکے تھے، اور تو اور مسجد سے کالعدم جماعتوں کے انتہائی مطلوب دہشت گرد بھی پکڑے گئے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے ان سے ملاقات کی، وہاں آپ نے ریاست کو مقدم نہیں سمجھا۔ اور چلیں دوسرے ایک اور متعصب شخص ذوالفقار مرزا کی بات کر لیتے ہیں، کہ جس نے پاکستان نا کھپے کا نعرہ لگایا اور کراچی سمیت پورے سندھ میں بے نظیر صاحبہ کے قتل کے بعد 3 دن تک جو دہشت گردانہ کارروائیاں کی، اس نے 1947 کے واقعات کی نہ صرف یاد تازہ کر دی بلکہ ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور موصوف نے تو لیاری گینگ وار کے دہشت گردوں کو اپنا بچہ کہا اور انہیں اردو بولنے والوں کو قتل کرنے کے لیے 3.5 لاکھ جدید ہتھیار دیے۔ آپ نے اس کو اپنا دستے راست قرار دیا، حالانکہ وہ بھی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر چکا تھا۔ وہ تو ریاست نے زرداری صاحب کو تاوان کے طور پر پاکستان کے اعلیٰ ترین منصب یعنی صدر بنا کر پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے پر آمادہ کیا، ورنہ تو وہ آج تک بھی ریاست کے خلاف ہی ہیں۔ پھر آپ کے ایک اور خاص دوست شاہی سید صاحب، ان کا اور ان کی جماعت کا ماضی، حال اور مستقبل ریاست کے لیے آج بھی سوالیہ نشان ہے، لیکن آپ کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر 9 مئی کے واقعات، جس نے ریاست کی چولے ہلا کر رکھ دیں، آپ نے اس پر لب کشائی تو چھوڑیے، ان دہشت گردانہ کارروائیوں میں مطلوب دہشت گردوں کو لیگل اسسٹنٹ دینے کی آفر کی، جبکہ آپ کی قوم کے ہزاروں بے گناہ نوجوان آج بھی لاپتہ اور اسیر ہیں، لیکن کبھی ان کے لیے آپ نے یہ آفر نہیں کی۔ اور جن محب وطن سیاستدانوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان سب میں سے کسی نے معذرت تو چھوڑیے، مذمت تک کرنا گوارا نہ کیا۔ ایسے اور بہت سے لوگ اور جماعتیں جن سے ریاست کو پرابلم ہے، آپ نے کبھی اس پر اپنی رائے یا موقف دینے کی کوشش نہیں کی۔ صرف الطاف حسین صاحب سے ریاست کو مسئلہ ہے، اس لیے آپ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ آپ خود بہت سے مواقع پر یہ کہہ کر اپنے ہی بیانیے سے جانے انجانے انحراف کر چکے ہیں کہ کراچی آج بھی الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہے۔ مطلب مہاجر آج بھی نہ صرف الطاف حسین کے ساتھ ہے بلکہ ان کو پسند بھی کرتا ہے، اور آپ کہتے بھی یہ ہیں کہ آپ مہاجر لفظ یا نام سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو آفاق احمد صاحب، پھر یہ کیسا تضاد ہے کہ آپ جس مہاجر قوم کے ساتھ کھڑے ہیں وہ مہاجر قوم الطاف حسین صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور آپ یہاں اپنا دامن بچا کر خاموشی کے ساتھ مہاجر قوم کے جذبات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو سادہ اور صاف یہی ہے کہ جس قوم کی نمائندگی کا آپ دعویٰ کرتے ہیں وہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور کیونکہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ ریاست نہیں کھڑی تو لہٰذا میں یعنی آفاق احمد بھی مہاجر قوم کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ بہرحال یہ آپ کا موقف ہے جسے تسلیم کرنا یا نہ کرنا عوام کا استحقاق اور ثوابدید ہے۔ چلیں آپ کے دوسرے سوال کہ جو الیکشن کے حوالے سے پوچھا گیا تھا، جس کا کہ آپ نے بڑا دو ٹوک جواب دیا کہ ہم یعنی MQM حقیقی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی، چاہے نتائج کچھ بھی ہوں۔ بقول آفاق احمد صاحب کے کہ میں نے کبھی نتائج کی پرواہ نہیں کی،
حالانکہ اس بات پر ان سے صحافیوں کو یہ ضرور پوچھنا چاہیے تھا اور انہیں بھی وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ نتائج اگر مسلسل آپ کے خلاف آ رہے ہیں تو اس کا مطلب عوام آپ کو مسترد کر رہی ہے، اور اگر عوام آپ کو مسترد کر رہی ہے تو آپ کو عوام سے پوچھنا چاہیے کہ انہیں آپ کی پالیسی سے اختلاف ہے، نظریے سے اختلاف ہے، یا پھر آپ کی جدوجہد سے اختلاف ہے۔ کیونکہ جب آفاق احمد صاحب خود کو مہاجروں کا لیڈر کہتے ہیں اور یہ بھی باور کراتے ہیں کہ اس وقت وہ واحد لیڈر ہیں جو مہاجر لفظ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور اپنی تنظیم کو بھی اس لفظ سے الگ نہیں کیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ مہاجر عوام انہیں بار بار مسترد کر رہی ہے؟ یہ سوال اور اس کا جواب نہ صرف آفاق احمد صاحب کے کارکنان کی تشفی کے لیے ضروری ہے، بلکہ آفاق احمد صاحب کو بھی یہ سوال خود اپنے آپ سے کرنا چاہیے اور اس کا جواب اپنے آپ کو دینا بھی چاہیے، تاکہ یا تو وہ مہاجر قوم کو قائل کر لیں یا پھر خود قائل ہو جائیں۔ اور تیسرا، جب آفاق احمد صاحب نے مصطفیٰ کمال اور ایم کیو ایم پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ کی بیبی کہا تو نہ جانے کیوں عوام آفاق احمد صاحب کی ان 3 انگلیوں کو بغور دیکھتی رہی جو ان کی طرف مڑی ہوئی تھیں، اور اس کے ساتھ سب سے مزے کی بات یہ کہی کہ موجودہ ایم کیو ایم کیونکہ ایجنسیوں کی بیبی ہے اور میری قوم اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیوں کی جماعت کو پسند نہیں کرتی جو ان کے پیرول پر ہوں یا ان کے لیے کام کر رہے ہوں۔ تو آفاق احمد صاحب نے بالکل 100% درست کہا، لیکن یہ آدھا سچ بیان کیا، پورا سچ وہ شاید بولنے کی ہمت نہ کرتے۔ لیکن کراچی کی عوام اس پورے سچ کی تباہکاریوں کے اثرات سے آج بھی ناگاساکی کی عوام کی طرح متاثر ہو رہی ہے، اور کراچی کی عوام یا مہاجر قوم کو یہ بتانے کی قطعی ضرورت نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بیبی کون ہے اور بابا کون ہے۔ ماضی میں کوئی ڈیڈی کہا کرتا تھا تو آج کوئی گاڈ فادر مانتا ہے۔ یہ سب وقت کا کھیل ہے جو ایسے ہی جاری و ساری ہے۔ اس میں سے صرف خیر کا پہلو یہ نکالنا چاہیے کہ سب اپنی اپنی ماضی کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر نظر ثانی کریں اور اس لاوارث شہر کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔